حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا. بڑی سونی تھی، بہت بڑی تھی، شاندار تھی. فرماتے ہیں میری اس پہ آنکھ آ گئی، دل آ گئی. میرا دل کیا کہ میرا قبضہ ہو جائے نا کبھی مسجد پہ. سچے آدمی سچی بات کرتے. کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا. یہ سچے لوگ، اور سچ دیکھو کتنا، یہ سچ ہم نہیں بول سکتے. ان لوگوں نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے زندگی سچ بول کے گزاری. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پورا سال اس مسجد میں نمازیں پڑھی، کئی کے دن اعتکاف کیا، قرآن پڑھے. لیکن لوگوں، میرا مقصد اللہ راضی کرنا نہیں، مسجد پہ قبضہ کرنا. متے سال بیت گیا، عشاء کے بعد لوگ چلے گئے اور میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی عاطف غیب سے، کب تک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا؟ بس کر، سال پورا ہو گیا. فرماتے میری چیخ ہی نکل گئی اور میں کھول کے رویا اور میں تڑپا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا. صرف ایک سربراہی لینے کے لیے میں نے پورا سال نمازیں اپنی ضائع کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد فرض مسجد میں پڑھوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا. میں باقی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا، مجھے صدارت وزارت نہیں چاہیے، مالک کی رضا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے فرض پڑھ کے فوراً اٹھا تو سارے نمازی میرے گرد اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت جی آپ نیک آدمی ہے، سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں مسجد میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں، لہذا چابیاں بھی آپ ہی رکھ لیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، ہمارا دل ہے کہ مسجد آپ ہی سنبھالیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے آنسو بہہ گئے، میں زور سے رویا. تو مجھے کہنے لگے ہم مسجد دے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں پتہ نہیں نا، یہ جو تم چابیاں لے کے آئے ہو نا، یہ مجھے دوبارہ آزما رہا. یہ ایک امتحان میرا اور کرنے لگا، اور امتحان کرنے لگا. اب نہیں مجھے چابیاں چاہیے، چابیاں تم رکھو. ہاں اگر جھاڑو کوئی نہ دے تو میرے ذمہ لگانا، میں راضی ہو کے دیا کرو. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. ضرورت پڑی تو مجھے کہنا، میں جھاڑو دے دوں گا، صفائی کر دوں گا، پر مجھے سربراہی نہ مجھے سربراہی نہیں چاہیے. میں دین مصطفیٰ کے کسی شعبے کی سربراہی نہیں چاہتا، میں تو مدینے والے کی غلامی چاہتا ہوں. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. قربان جاؤں زمانہ سارا سو جاتا، لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے. دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے. جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے. صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر. ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی. مسجد نبی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے. کریم فارغ ہوئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے. افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں. کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں.
استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے۔ اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون۔ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا، پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے۔ رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مصلی کو وقت دے، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے، اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے، چھپا کے سارا کچھ، اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرتا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں، پر میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گئی. تابعین فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی, پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں, بس اللہ اللہ کروں, بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے, کو 10 منٹ ملیں تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں, میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے, اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی, آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا. تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا, چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ, پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کیا دے پنجابی جی صافہ, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لے سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں
ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا، بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا، یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے،
وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کرتے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ آستانے پہ یہ بخاری میں موجود ہے، پر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائے کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔
ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو یعنی اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔
مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہدے تو پرسوں 10 تے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا. غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ.
پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جال نے تنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے پتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے, ابو جال اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے, بازاروں میں گھومتی ہے, کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات, دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھی تھرا ستم کر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. حضرت رومی کہتے ایک بادشاہ تھا, تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ ملوث ہوتے ہیں لوگ. وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا, کوئی بندہ رستے میں نہ آئے, اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے, تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا, پتا تھا سڑک پہ چڑھنا, بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا, تھا بھی بندہ کانا, آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. بادشاہ کے رستے میں, اب بادشاہ کو بڑا غصہ, میرے رستے میں کیسے آ گیا, اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے, اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا. بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو, اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو. اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا, 2 سپاہی تلواریں دے کے کھڑے کر دیے, کہا میں واپس آتا ہوں, اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا, اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. بادشاہ شکار کھیلنے گیا. مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا. وہ کہتا ہے زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا, بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا. بادشاہ وہ جانور سارے باندھے, گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا. تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے, بچوں کی روزی کمانے نکلا, بادشاہ کے قابو آ گیا. وہ بندھا ہوا ہے, زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے. وہ منافق ہے, یہ ظلم سہ کے چپ رہے. تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جیدار قسم کا تھا. اور شیخ سعدی کہتا ہے تنگ آمد ب جنگ آمد, جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے. اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا. اس نے کہا مرنا تو ہے پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے, اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے, ذرا آلے صحیح. گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں. کیا تماشا ہے, مجھے باندھ گیا صبح کا. بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی, شکار بڑا اچھا ہوا. کہنے لگا کھول دو اس کو.
کھولا. وہ کہنے لگا میرا آج شکار بڑا اچھا ہوا ہے. لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا, لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں, جا دوڑ جا. اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانیاں, کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا, تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے, پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا, میرا دن نہیں اچھا گزرا. میں بڑی تکلیف میں اس صبح سا, نہ پانی ملا ہے, نہ کھانا ملا ہے, نہ روٹی ملی ہے. اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے, میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے, بتا. تو بادشاہ کانپنے لگ گیا. کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے. اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی. سوچ سمجھ کے بات. قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو تہمات کا شکار ہے, تو وہمی ہو گیا ہے. ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی. اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو, اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو, بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو, سارا کچھ ہو, تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملی ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی. اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا, فرمایا بل اللہ مولاکم, فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے. اور اگر وہ مدد کرے تمہاری, سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دے, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے, اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے, وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے, وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے, جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی, ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے گا, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی.
مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب اور رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار میں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی، شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے
تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب اور رسول ناراض نہ ہو. نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے. ناراضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے. نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے. 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھے، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاءاللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کرتے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ تو پنگوڑے میں لیتے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں.
पिल पंघोड़े से ऐलान हो गया। बंदा मोमिन का मकाम सबसे पहले उसे खुद पता होना चाहिए कि मेरा तवक्कुल कितना मजबूत है। उसे खुद पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से फजर किस किस ने पढ़ी है, मुझे तो अपना पता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है नमाज के मामले। मैं नहीं जानता आपकी जेबों में कितना है और आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बंदे का रब से रिश्ता है, ये आप जाने, आपका खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा रब जाने। रब कहता है पहले अपने दिल से पूछ, ये इधर उधर की बातों से तो डरता है, ये रब से कितना डरता है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का स्टेटस क्या था, मेयार क्या था रब से डरने का। दो चीजें ईमान को मजबूत करती हैं, एक रब से डरना, एक उसकी रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी राज के रखनी है, और उससे डरना है तो फिर भी जरा सही करके डरना है। कच्चा पक्का नहीं डरना। डरने की कहानी नहीं बनानी कि ओ हो जी अल्लाह से डर लगता है, वो डरना है। उस डरने से मतलब हो कि अमाल संवरे, इखलाक किरदार के मामले में इंसान मजबूत हो जाए, दयानतदार हो जाए, सच्चाई वाला हो जाए, सब्र व तहम्मुल वाला हो जाए। उम्मीद भी राज के रखनी है, डरना भी राज के है। कभी पलट के देखो ना रब के बंदों की शान। अल्लाह उन्हें रिस्क अता फरमाता है तो इज्जत वाला अता फरमाता। वकार वाली रोजी मैं दूंगा, वकार वाली। बस तुम 5 चीजें पैदा करो अपने अंदर। एक तो ये देखो जब रब की याद होती है तो दिल डरता है कि नहीं, कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान मजबूत होता है कि नहीं, तुम्हारा रब पर भरोसा कितना है, एतमादे खालिक कितना है, ये अपने अंदर पैदा करो। और फरमाया नमाज कायम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तुम ये 5 चीजें पैदा करो, रब कहता है मोमिन भी तुम पक्के हो, दर्जे भी बड़े दूंगा, जो खताएं गलती से हो गई वो माफ भी कर दूंगा। वरिज़्कुन करीम, रोजी मिलेगी इज्जत वाली। ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान। एक बात है सैयदना उमर की, शेर की बातें शेरों जैसी। हजरत फारूक आजम की एक बात इस मजमून पर बड़ी ताकतवर है। हजरत उमर फरमाया करते थे मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है कि नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद अगर ये ऐलान हुआ ना कि सारी दुनिया के लिए फैसला और है, एक बंदा सिर्फ जन्नत में जाएगा, तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का यकीन है रब बड़ा मेहरबान है, उमर को जन्नत देगा। ये मेरी उम्मीद है अपने मालिक से, वो बड़ा करीम है, मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ी रहमत करता है, मुझसे मेरा मालिक बड़ा प्यार करता है। उसने कहना चल तू कमजोर है सबसे, तू तो जन्नत में जाना। फरमाया जो बगैर हिसाब के कि जन्नत में जाएगा, लगता है मेरे ऊपर करम करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन हजरत उमर कहते हैं मुझे डर इतना लगता है, इसलिए कि जितना करीम है ना उतना बेनियाज भी है। ते बेपरवाह नाल यारी ला के पेंदे ने दुख सहने। कहते उसकी बेपरवाही से इतना डरता हूं कि अगर कयामत में ऐलान हुआ ना सब जन्नत में चले गए, एक रुके उसका हिसाब सख्त है, उससे बाजपुरस करनी है, इस्तिफसार करना है, एक रुके। तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है कि वो बंदा मैं ही हूंगा जिसे रोक लिया जाए कि तू ठहर पहले तेरा हिसाब लंबा है। उम्मीद भी राज के और खौफ भी राज के। कुछ लोग सिर्फ खौफ का शिकार हैं, वो भी ठीक नहीं। कुछ निरी उम्मीद ही उम्मीद की बात करते हैं, डरते नहीं। अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम। अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, ये लोगों से ना पूछते फिरे, लोगों को ना बताते फिरेंगे, तो दिल का मामला अपने आप से पूछे, अपने आप को खुद अपने सामने खड़ा करें, अपना हिसाब खुद करें, अपने से कभी कभी सवालों जवाब करें, अपने से गुफ्तगू करें। पर क्या करें, हम सारी जिंदगी अपना दुनियावी मेयार ही ठीक करते रहे,
अपने पैसों का हिसाब भी लगाते रहे, घर मकान गाड़ी स्टेटस आना जाना सलाम दुआ कितनी है, ये सारी चीजें जिन लोगों की मजबूत है नींद उनकी कच्ची है। दुनियावी स्टेटस जितना लोगों का मजबूत है सोचे उनकी टूटी हुई है, नजरियात बिखरे हुए हैं, लफ्जों और जुमलों में कमजोरी है, बातें जो है वो महसूस होता है कि अभी तक ये बंदा इत्मीनान ही नहीं हासिल कर सका जिंदगी में, अभी तक कोई गुफ्तगू पक्की नहीं, किसी बात में वजन नहीं, किसी जगह ठहराव नहीं। आप यकीन करें सादे कपड़ों के अंदर भी कई दफा बंदा महसूस करता है यार मेरा लिबास थोड़ा सा सस्ता है, पर अल्लाह ताला ने जो मुझे ईमान अता किया है वो सबसे ज्यादा महंगी चीज है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज। अपने बातिन में खास उसूसियात पैदा करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी कल्बी कैफियत पर ज्यादा तवज्जो करें। ज्यादा मुझे फोटो शोटो खींचने का ज्यादा तजर्बा नहीं है, मसरूफियात ज्यादा रही तो मैं इस तरफ नहीं आ सका। एक बच्चे ने मुझे, एक दोस्त ने एक दिन बताया कि वो तस्वीर खींचने के बाद फिर उस पर कुछ काम होता है तो फोटो और ज्यादा सोहनी लगने लग जाती। उसने बात करती, मैंने सुन ली, वो बात करके गुजर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगी परेशानी है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने एक सादी सी बात की थी, पता नहीं कोई आप तो कहीं खो गए। उसके बाद मैंने दो चार बातें की हैं पर आपने हाँ ना ही नहीं की, तवज्जो नहीं की। मैंने उसे कहा, मैंने कहा पुत्र तू आख्या है फोटो ते थोड़ी मेहनत हो जाए तो सोहनी लगन लग जाती। तो मैं सोचन लग पिया जे बंदा थोड़ी जी मेहनत दिल ते भी कर ले, थोड़ी जी मेहनत ना दिल ते करिए ते जे कदे वो सोहना हो जाए ना, पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला है टुकड़ा दिल दा। अगर थोड़ी सी मेहनत रूह पे हो जाए, थोड़ी सी अंदर थोड़ी तवज्जो करे, वो अगर थोड़ा चमकदार हो जाए ना, कुछ गलाजतें, कुछ नफरतें, कुछ कुदूरतें, कुछ अदावतें, कुछ तकब्बुर, कुछ हसद, कुछ बदयांतियां, कुछ ये चीजें थोड़ी निकल जाएं, आप यकीन करें बड़ा चमकदार हो जाए दिल, बड़ा सोना हो जाए, बड़ा हसीन हो जाए। ये बातन ठीक हो जाए ना तो अल्लाह की सारी मखलूक हसीन लगने लग जाती। बंदे को ना कुछ अजीब सी कैफियत से अल्लाह माला माल करता है। उसे कोई अल्लाह ताला ऐसा इंशराह सदर देता है, दिल को ऐसा ठंडा करता है, सुकून नसीब हो जाता है। हम ना बाज ऐसी चीजों का आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते जा रहे हैं जिनमें हमें इंतहाई ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मामला फहमी की जरूरत। बंदा मोमिन क्या होता है, उसकी अलामतें होती हैं, उसकी शानें होती हैं। मोमिन का एक अपना वखार होता है, उसकी अपनी एक अलग वजादारी होती है, उसका एक अपना अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस बनाया होता है। हमें अपना मेयार कायम करना चाहिए, और मेयार वो कल्ब से कायम होगा, वो रूह से कायम होगा, वो बातिन से कायम होगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? ये कैफियत का नाम है ना, ईमान की सूरत तो नहीं होती, ईमान का रूप तो नहीं होता, वो मुजस्सम शक्ल में तो नहीं होता, एक बातनी कैफियत है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सबसे आला, उसका मेयार आप ही जानते, करीम बता दीजिए, बंदा नवाजी फरमाइए ईमान क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करने लगे और जब तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन करने लगे तो मतलब यह है कि तुम मोमिन हो। और अगर गुनाह करके भी तुम गमगीन नहीं होते, तकब्बुर करके भी तुम गमगीन नहीं, हसद करके भी गमगीन नहीं, हराम खा के भी गमगीन नहीं, लोगों का दिल तोड़ के भी गमगीन नहीं, किसी के हक पे कब्जा करके भी तुम्हें गम कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ समझकर, नादान समझकर, अहमद कहकर, जाहिल कहकर, इज्जतें उतार कर भी तुम गमगीन नहीं होते,
تو اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی میں نے 4. وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے, چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے, اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے. تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا, مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے, کھٹکتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, آپ جو چاہیں نام رکھیں, جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں. آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے, اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے, قلبی طور پر, روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے, ہمارا انداز, ہمارا طریقہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں, مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ایک دیسی گل تو انو سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ, تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز, تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے 0 سے شروع کروں, نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی, ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا, کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے, کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی, وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لبو لہجہ, لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا, گریبان تامے گا. تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے, گل تے پیار نال کر. او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو, اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار, 2 گھڑیاں دا بہنا ہے, ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے, ملنے آئے ہیں, غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے, ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر, او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات, او تو بولا تو ٹھیک کر, تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو, تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے, کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی, مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا, میرا کلمہ پڑھنے والا, فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا, مومن ہوتا ہی الفت والا ہے, مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. حضور فرمانے لگے, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے, اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا, مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے.
اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی، کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چن تارے، تامی نور محمد والا، دیندا سی چمکارے، تامی نور محمد والا، دیندا سی چمکارے، چودویں دے چن نالو باتی، چہرے نور صفائی، جہاں حضرت مکھ کرن برابر، اٹھے دی روشنائی، جہاں حضرت مکھ کرن برابر، اٹھے دی روشنائی، چہرے دی روشنائی کولو اندر چانن سارا، ویکھ خوشی تھی ہاسا آیا، واہ واہ شاہ ہمارا، ویکھ خوشی تھی ہاسا آیا، واہ واہ شاہ ہمارا، حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک دن مکھ نورانی، اتنا نور نبی دے چہرے، ویکھ لگی حیرانی، اتنا نور نبی دے چہرے،
لگی حیرانی شب قدروں کی حصے آیا نور کی نہ اس ویلے کوئی محروم نہ ہووے شالا ہر نو صاحب میلے کوئی محروم نہ ہووے شالا ہر نو صاحب میں